جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی صرف بلوچستان میں ایک ہی ہے، تو اس لیے دور دراز کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، وہ یہیں پہ بلوچستان کوئٹہ میں ہی آ کے ایجوکیشن حاصل. کس ڈسپلن میں پڑھ رہی ہیں؟ میں ایم اے کر چکی ہوں. کتنے عرصے سے سیاسی طور پہ سرگرم ہیں؟ سیاسی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. میرے اپنے کزن میر غفار لانگو جو 4 سال پہلے انہیں اغوا کیا گیا، پھر گرفتار کیا گیا، پھر اس کے بعد پریکٹیکلی طور پر ہم لوگوں نے سب چیزیں دیکھی. اس کے بعد اس کے لیے جو ہم لوگوں نے سیاسی جدوجہد کی، مطلب پریکٹیکلی طور پر ہم لوگوں نے کچھ دیکھا کہ میرے کزن تھے، آزادی کی بات کرتے تھے، شعور تھا ان میں، اپنی تاریخ سے واقف تھے، اس لیے انہیں اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، حالانکہ وہ ایک زمیندار تھے. اگر وہ اغوا نہ ہوتے تو کیا آپ پھر بھی سیاسی طور پہ اتنی ہی سرگرم ہوتی جتنی آج ہیں؟ جی بالکل، بلکہ اس سے زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ ہے. پاکستان کے لیے اتنی نفرت ہے کہ ہم لوگ دعاؤں میں صرف یہ مانگتے ہیں کہ اس نفرت میں اتنی شدت آئے کہ ہم پاکستان کے جو نام ہے وہ ہم بھول جائیں کہ وہ کیا ہے. جس طرح شیطان کا نام لینا نعوذ باللہ کفر، اسی طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس نفرت میں اتنی شدت آئے. کیوں ایسا سوچتی ہیں کہ نفرت میں اتنی شدت آئے؟ اس کے پیچھے کوئی سوچ ہوگی، کوئی جواز ہوگا، کوئی وجہ ہوگی. جی سب سے بڑی وجہ ہماری تاریخ. آپ ہماری تاریخ دیکھیں، ہماری تاریخ میں کیا ہے. ہم ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے رہتے تھے، ہمارے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہمیں زبردستی عراق کی صورت میں پاکستان میں شامل کیا گیا، ہم تو خود شامل نہیں ہوئے. ہماری سب سے بڑی نفرت کی وجہ ہماری تاریخ ہے. اچھا، آپ کے گھر میں آپ کی جو بزرگ خواتین ہیں، مثلا آپ کی والدہ، خالائیں، آپ چچیاں، مامیاں، پھپھیاں، ان کی کزنز وغیرہ، یہ جو خواتین ہیں گھر کی، ان سے کبھی آپ کی بات چیت ہوئی؟ وہ کبھی کسی دور میں سیاسی طور پہ سرگرم رہیں؟ ہم لوگ کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے. بدقسمتی سے 7ویں کلاس تک تو ہم لوگ خود 14 اگست میں والد سے لڑ جگڑ کے پیسے لیتے تھے بیجز لینے کے لیے کہ ہم لوگ 14 اگست منائیں گے تو ہم بیجز وغیرہ لگائیں گے. تو یہ سب تعلیم کی وجہ سے تھا کہ ہم لوگ کو ایسی تعلیم دی گئی تھی کہ قائد اعظم ہمارا لیڈر ہے اور کیپٹن سرور شہید ہمارے شہداء میں ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ چاکر کون ہے، اتاشات کون ہے، یہ سب تمام چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھی. لیکن اب شکر ہے خدا کا کہ نیو جنریشن میں اتنی اپنی تاریخ کو جان چکے ہیں. تو میرا سوال ابھی تک وہی ہے کہ آج کی جو بلوچ خواتین ہیں وہ زیادہ متحرک ہیں کل کے مقابلے میں، ایسا ہے کیا؟ کل کے مقابلے میں بالکل حالات بدلتے ہیں. دیکھیں، پہلے بلوچ خواتین جو ہے حقیقی معنوں میں صرف خواتین تھی جو اپنی 4 دیواری کے اندر رہتی تھی. باہر نکلنے کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ عیب نہیں ہے، وہ اسلامی جو غلط طریقے سے جو مولا اعظم نے تربیت دی بعد میں جو بلوچیت کا چہرہ مسخ کر دیا گیا. حالانکہ بلوچ تاریخ میں ہم لوگ کی خواتین میں بالکل پردے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. لیکن اب بلوچستان کی یہ حالت ہے کہ روڈ پہ نکلنے والی عورت جو ہے بالکل ایک سیاسی احتجاج یا ریلی میں شامل ہونے کو ایک ایسا اچھی سمجھتی ہے جیسے وہ ان پر فرض ہو. وہ اپنی تمام چیزوں کو، تمام کاموں کو ایک سائڈ چھوڑ کر آپ کو ریلیوں کے تعداد کے اندازے کے مطابق آپ کو پتا بھی ہوگا کہ میڈیا کے ذریعے کہ کتنی بڑی جو ہے تعداد میں خواتین احتجاج کے لیے نکلتی ہیں. آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. آپ کب سے بی ایس او سے وابستہ ہیں؟ 2 سال ہو رہے ہیں مجھے. آپ کی تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آزادی، بلوچستان کی آزادی. آپ یونیورسٹی میں آ کے دیکھیں، وہاں پہ آپ کو یونیورسٹی کم لگے گا، وہ ایک چھاونی ہے، کینٹ ہے. اس میں آپ کو اتنی تعداد میں فورسز نظر آئیں گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہاں پہ اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں یا ایک خوف کا ماحول ہے وہاں پہ. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں، ہمارے حق میں بہتر ہے. نفرت بڑھ رہا ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے. وہ نفرت خود پیدا یہ لوگ کر رہے ہیں. زندگی کا آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. ایک نوجوان باہر نکلتا ہے، اس کی ماں کو بالکل یقین نہیں کہ وہ واپس گھر آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. بلوچستان کے حوالے سے پچھلے 3-4 سالوں سے ایک بات جو بلوچستان کی سطح پہ، اس سے اوپر کی سطح پہ اور اس سے اوپر کی سطح پہ بہت زیادہ آتی ہے، وہی آتی ہے کہ یہاں سے بہت سارے لوگوں کو اغوا کر لیا گیا جن کو لاپتہ لوگ کہا جاتا ہے، اور ان میں سے کئیوں کا پتہ نہیں چل سکا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا اس نے کس حد تک آپ جیسی عورتوں، خواتین، لڑکیوں کو مجبور کیا ہے کہ آپ بھی سیاسی طور پہ اپنا کردار ادا کریں؟ بالکل، ایک ان کی حقیقت ہے کہ آپ جب تک ظلم نہیں کریں گے، مظلوم کو احساس نہیں ہوگا، کسی چیز کا بھی احساس نہیں ہوگا.
ظاہر ہے آپ مظلوم بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ ایک کتے کو بھی اپنے گھر میں رکھتے ہیں اسے بھی آپ ٹائم پر کھانا نہیں دیں گے تو وہ بھی بوکنا شروع کر دے گا. آپ سیاسی طور پر متحرک تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، تو کیا آپ مزاحمت، مسلح مزاحمت پر بھی یقین رکھتی ہیں؟ سب سے مسلح مذمت ہی اصل آزادی کے جو اپنے چھوڑ کے آزادی لینے کا جو ذریعہ کے سب سے بڑا وہ جو ہے مذمت ہے. اگر ہم ایک اعلیٰ ظرف دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہوتے بھی ہماری خوش قسمتی ہوتی کہ ہم اس سے کہ دشمنی سے کچھ سیکھتے، لیکن ہم ایک کم ظرف دشمن سے لڑ رہے ہیں اور یہ کم ظرف دشمن جو ہے صرف مذمت کی آواز کو سمجھتا ہے. تو اب تک جو بلوچ خواتین ہیں جو سیاسی جدوجہد میں شریک ہو رہی ہیں وہ کیا پرامن سیاسی جدوجہد پر ہی یقین رکھتی ہیں یا وہ خود بھی مزاحمت میں شریک ہو رہی ہیں، شامل ہو رہی ہیں، شامل ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جو حالات جس طرح سے ہو رہے ہیں ظاہر ہے قومی آزادی کے لیے پھر آپ جو لڑ رہے ہیں ہر چیز میں تبدیلی لاتے ہیں. شعور ایک پیاس ہے، ایک نشہ ہے. جو آپ شعور کے راستے میں جاتے ہیں آپ کے کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری ہوتی ہے، علم ہوتی ہے، حقیقت آپ کو فکر میں جو ہے مضبوطی آتی ہے، جنونیت تک جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اگر آزادی ہمارے لیے ایک جنون بن جائے تو جنون کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے میں کہتی ہوں آپ جو ہے ہر چیز کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی دنیا کے مختلف حصوں میں آزادی کی تحریکیں چلتی رہی ہیں. آپ آئیڈیلائز کس خطے کو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک آئیڈیل بہترین نمونہ ہے؟ میرا اپنا ذاتی جو ہے آئیڈیل لیلا خالد کو میں مانتی ہوں، چی گویرا کو میں مانتی ہوں، ان کے فلسفے کو میں مانتی ہوں. بلوچستان میں بہت سے رہنما ہیں، آپ کنہیں اپنا رہبر اعلیٰ مانتی ہیں؟ ہر حوالے سے نواب خیر بشمری ہمارے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں حقیقی معنوں میں، وہ ایک پیغمبر کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے لیے. اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں جو بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، جو ہمارے ننگ اور ناموس کے لیے لڑ رہے ہیں، ہماری عزت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. جی، آپ یہاں کوئٹہ میں پڑھ رہی ہیں کہیں؟ جی، میڈیکل کالج. MBBS کر رہی ہیں؟ جی. آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، پھر یہ سیاسی میدان میں کیوں ہیں؟ میرا جو اپنا گھر ہے وہ ایک درسگاہ ہے. جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تب سے میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں. میرے والد تھے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، ان کو سیاسی ایجنسیوں نے شہید کر دیا، پھر میرے بھائی کو غائب کر دیا ہے. اب تو اسی لیے آپ یہ سوال نہ کریں مجھ سے کہ آپ نے سیاسی، میں نے وہ دیکھا، وہ ظلم دیکھا میں نے. آپ کے والد کا کس پارٹی سے، کس تنظیم سے تعلق تھا؟ BNM، بلوچستان نیشنل موومنٹ سے. اور اس کے بعد آپ کے بھائی کو کب اٹھا لیا گیا؟ لاپتہ ہوئے تھے وہ بھی؟ میرا بھائی جو ہے BSO آزاد کا سینئر وائس چیئرمین ہے، اور میرے بھائی کو ایک بار نہیں بلکہ 3 بار پاکستانی ایجنسی نے غائب کیا ہے. جون 2007، پھر دسمبر 2008 میں، اور اب پھر 2009 میں 8 جون کو مستوں سے. اور اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں. ہم لوگوں نے ان کے لیے احتجاج کیا، سب کچھ کیا، لیکن اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اگر بالفرض آپ کے والد کو نہ مارا جاتا، آپ کے بھائی کو نہ اٹھایا جاتا، تو تب بھی آپ اتنا ہی زیادہ شدت سے سیاست اور سیاسی جدوجہد میں شریک ہوتی؟ جی بالکل، میں ہوتی کیوں نہیں. آج اگر ان سب کے بھائی، چاچا، ماموں یا بہن، آپ کچھ بھی کہو، کچھ بھی اس ریاست کی ایجنسیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں یا بھی ان کی قید میں، ان گھرانوں کے علاوہ اور بھی بلوچ قوم میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت زیادہ ہیں، خاندان ہے جو اس مطلب آپ جو بول رہے ہو، کتنی شدت بول رہے ہو، کچھ بھی بول رہے ہو، اسی طرح سرگرم ہے. تو بالکل میں بھی جب ان فیکٹس کو میں پہچان جاتی ہوں تو کیوں وہ راستہ نہ اپناؤں جہاں سے مجھے میری آزادی مل رہی ہے، جہاں سے یہ غلامی کی زنجیروں سے میں آزاد ہو رہی ہوں، 60 سالوں سے جو ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے اس سے میں آزاد ہو رہی ہوں. اچھا، آپ کو یاد ہے کبھی آپ نے آخری مرتبہ اسکول کی سطح پر ہی صحیح 14 اگست کا دن کب منایا تھا؟ 5th کلاس میں تھی. 5th کلاس میں؟ اچھا، تب جی. آپ تو ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ان پولیٹیکل ایکٹیویزم سے، سیاسی تحریک سے، سیاسی طور پر متحرک ہونے سے آپ کے کریئر کو، آپ کے مستقبل کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ غلام کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. ہم غلام ہیں تو غلام کے لیے مستقبل نہیں ہے. ہم لوگ جب یہاں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اسٹیٹ پہلے تو ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتا، ہماری پڑھائی کا حال کیا ہے یہاں یہ ہمیں خود پتا ہے. تو پھر اس طرح میں کیا دیکھوں، اپنی کیریئر کا سوچوں یا وہ سوچوں کہ وہ زنجیریں، یہ جو غلامی کی جو جکڑی ہوئی ان کو میں کس طرح توڑوں. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اس آزادی کی جہد کو آگے بڑھائیں، اپنی منزل تک پہنچ جائیں. ماضی میں کبھی ایسا ہم نے نہیں سنا کہ بلوچستان کے اسکولوں میں پاکستان کا ترانہ نہ بجایا جائے، اس کے پرچم نہ لہرائے جائیں. تو اسی طرح آپ لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے بچپن میں پاکستان کا یوم آزادی ہے اس کی تقریبات میں بھی حصہ لیا. تو آج کی خاتون جو ہے، آج کی ماں جو ہے، بہن جو ہے،
وہ کس طرح اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے؟ بلوچ ماں کی تربیت میں کوئی فرق پیدا ہوا ہے؟ بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ. اب تو بچے خود مطلب 14 اگست نہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کا نام سننا چاہتے ہیں. اس بار اب یقین کریں 14 اگست تو میرے ماموں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ پہ سیاہ پٹی باندھی ہوئی تھی. اور جس دن 11 اگست تھا بلوچستان کی آزادی کا دن، اس دن یہ لوگ پٹاخہ بازی کر رہے تھے، پٹاخے یہ سب جلا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ ہماری آزادی کا دن 11 اگست ہے نہ کہ 14 اگست. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس حد تک شعور آ گیا کہ چھوٹے بچے خود جانتے ہیں کہ 14 اگست یوم سیاہ کا دن ہے ہمارے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ کب پورا ہو سکے گا؟ قوموں نے تو ہزارہ سال تک اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کیا ہے. میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتی کہ آگے کیا ہوگا یا کب ہم کر پائیں گے، یہ اس طرح تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ جدوجہد روز بروز بڑھتی جائے گی. اتنا مجھے اندازہ ہے کہ تبدیلی آتی جائے گی.